سے آغاز کروں گا سر 12 مختلف مقدمات پہ اتنا بڑا ریلیف جسمانی ریمانڈ منسوخ اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے ذریعے ان کی جو حاضری ہے اس سلسلے میں بھی کہہ دیا گیا کہ جناب ایسے نہیں چلے گا. تو ابھی 72 گھنٹے گزرے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو اور وہ یہ گلا کر رہے تھے کہ 9 مئی کے حوالے سے انصاف جو ہے وہ اس طرح نہیں مل رہا جس طرح ہونا چاہیے. تو 72 گھنٹے میں سر دیکھیں صورتحال پیچیدہ تو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس بات کا گلا آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کر رہی ہیں وہ اس لیے گلا کر رہی ہیں کہ اس قسم کے جو فیصلے آئیں گے یا اس قسم کا اگر ریلیف ملے گا تو ان کو اس بات کا شکوہ بھی ہے, گلا بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف آئین اور قانون بھی ہے. ٹھیک. اب کہا جاتا ہے جی کہ ان پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہو رہی, ثبوت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ثبوت اس سے بڑے کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص جانے کا وہاں اعلان کرتا ہے, لبرٹی سے چلتا ہے, کور کمانڈر ہاؤس پہنچتا ہے, اندر داخل ہوتا ہے, فتح کا اعلان کر دیتا ہے, اس کے بعد ہم ثبوت کیا لے کر آئے. اب یہ وہ کلیش ہے عدلیہ کا جس ملک کے اندر. اصل میں آپ نے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھا ہوگا, مختلف مواقع پہ عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ بن کر آتی ہے, وہ اپنے مسئلے دکھاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ خود اپنے مسئلے دکھاتی ہے, کبھی کوئی سیاستدان اپنے مسئلے دکھاتے ہیں, لیکن اس جنگ کو جیتتا وہی ہے جس کے مسئلے مضبوط ہوتے ہیں, اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں. یہ ایک اعصاب کی جنگ ہے, اسے ہم مانیں یا نہ مانیں, یہ جنگ فوری ختم ہوتی مجھے نظر نہیں آتی. اگر یہ ریلیف مل بھی جاتا ہے, عمران خان صاحب کیوں جانا چاہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کروانا چاہتے ہیں کہ مجھے ملٹری کے حوالے, کورٹس کے حوالے نہ کیا جائے, کیونکہ اگر اس وقت افواج پاکستان یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو ان کے پاس آپشن تو موجود ہے. سپریم کورٹ کا معاملہ جس دن وہاں سے فیصلہ آ گیا وہ یہ سارے کیسز ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے. اب یہ لڑائی ہمیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں ہے, اگرچہ یہ بڑھ کے ماری جا رہی ہیں. دسمبر, اکتوبر, نومبر خدشات کے جو اظہار بھی کیے جاتے ہیں, جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی, وہ بھی میرے خیال میں وہ سیاسی کارڈز ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا کہ جی ایک سائیڈ یہ سمجھتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے, لیکن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کا فیصلہ تو پھر ملک کی عدالتوں نے کرنا ہے نا. نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے درست ہوں یا صحیح ہوں, ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں فیصلے ماضی کے ہوں یا آج کے پولیٹیسائز ہوئے ہیں, ہمیشہ سے پولیٹیکل فیصلے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ جس طریقے سے پاناما کیس سے اب آغاز کرنا, اس سے پیچھے بھی اب چلے جائیں گے. جب کہا جاتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے اس ملک کے اندر, یہی ہوتا ہے نا, جب آپ فیصلے کرنے پہ آتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. آپ کو کیا شواہد چاہیے؟ میں تو اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں یا ان جج صاحبان سے بھی بصد احترام درخواست کرتا ہوں, ایک بندے کو اگر اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے کہ ایک بندہ خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اسکور کمانڈر اس کو فتح کر لیا. اب اس کی بھی ضمانت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آئین, قانون اور قانون شہادت کہاں رہ جائے گا. ٹھیک, مجھے اجازت دیجیے گا. سمینہ, یہ جو ملک صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اس پروگرام کے آغاز سے پہلے یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی, لیکن یہ جس طریقے سے انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا نا, مجھے یہ امپریشن آیا, مجھے کریکٹ کر دیجیے اگر وہ غلط ہے, مجھے امپریشن یہ آیا کہ یہ مجھے وارن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی این جے گا نا, پھر انتظار کرو, پھر دیکھنا کی ہوتا ہے, پھر مطلب وہ پھر سارا کچھ جو ہے نا وہ لپیٹ دیا جائے گا, پھر صرف ایک ہی ڈائریکشن میں فیصلے جو ہے وہ ہوں گے. تو آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں جو ازیوم کر رہا ہوں ان کی بات سے وہ یہ صحیح ہے, ایسے ہی ہے؟ منصور, پہلے تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے بعد اکثر شعر جو ہیں وہ باہر آ کے احتجاج شروع کر دیں گے کہ ہمارا نام غلط طور پر آپ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی گھبرانے والا یا دلیرانہ فیصلے نہ کرنے والا بندہ کیسے شعر ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے پہلے تو شعر احتجاج کر دیں گے, اس پہ ذرا آپ نظر ثانی کر لیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بظاہر نظر آ رہا ہے ابھی تک کا اگر ہم پیٹرن دیکھیں کہ پورا زور لگ رہا ہے اور دونوں طرف سے لگ رہا ہے, اور کہیں سے بھی کوئی نہ لچک ہے اور نہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار ہے. تو یہ بات بالکل آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے جو ملک صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر مزید آگے یہ لڑائی بڑھی اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگا کہ ان کو جو لگتا ہے کہ جہاں پر وہ وکٹم تھے یا جہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ ریلیف نہیں مل رہا عدلیہ کی طرف سے, تو وہ یقیناً کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. یہ خدشہ ہم بالکل پاکستان میں رہتے ہوئے بالکل ایک طرف نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری ایک ہسٹری ہے. ایک چیز میں ضرور کامنٹ کروں گی, جو ملک صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی, جو ڈفرینس اب ہمیں نظر آ رہا ہے نا منصور, وہ یہ ہے کہ پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم تب ہوتا تھا جب اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا وہ یوزلی وہ تھا جب اسٹیبلشمنٹ جو چاہ رہی ہوتی تھی عدلیہ اسی کے حق میں ایکٹیو ہوئی نظر آتی تھی ہمیں. اب یہ سچویشن ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے, جو رضا ہے,
عدلیہ اس کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے, لیکن اس سینیریو سے نکلے گا کیا یہ دیکھنا ہوگا. جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ریمانڈ کیوں ختم کر دیے گئے, جسمانی کالعدم قرار دے دیے گئے, تو اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وہ شواہد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور آج جتنے بھی کورٹ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے وہ سب یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, پروسیکیوٹر بالکل ہر بات کے جواب میں بے بس اور لاجواب نظر آ رہے تھے. جب الیکشن ہونا تھا تو ہمیں سب کو نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں, ان کے جو تجویز کنندہ, تائید کنندہ ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں, امیدوار اغوا ہو رہے ہیں, وہ جلسے نہیں کر پا رہے تھے, کیمپین نہیں کر پا رہے تھے, سب ہو رہا تھا. پھر اس کے باوجود بھی جب وہ عدالت جاتے تھے تو کہا جاتا تھا آپ کچھ ثابت ہی نہیں کر پا رہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن آپ اگر اس کو ثابت نہ کر پائیں تو عدالت اور جج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس بنیاد کے اوپر کہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. اب یہ چیز آپ بھلے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر یا باہر پریس کانفرنسز میں یہ کہیں کہ بہت شواہد ہے بہت, لیکن جب وہاں پر آپ شواہد نہیں دے رہے تو جج صاحب کیسے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیں. مزمل صاحب یہ دیکھنا پڑے. مزمل صاحب یہ جو بھی سینیریو بن رہا ہے تو سر شواہد جب دیے نہیں جا رہے تو جج بیچارہ کیا کرے گا سر. اس کے بعد یہ گلا کر دینا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہو رہی کیونکہ کیسز ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے, جسٹیفائڈ ہے آپ کے خیال میں یہ بات؟ دیکھیں, مسلمہ قانون ہے کہ عدالتیں تفتیش میں مداخلت نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. عدالتیں تفتیش ہونے کے بعد ٹرائل کرتی ہیں. ملزم کی بے گناہی یا گناہ گار ہونے کا فیصلہ ضمانت میں نہیں ہونا, ریمانڈ پہ نہیں ہونا, وہ ٹرائل میں ہونا ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم یہ ہے کہ ریمانڈ میں شواہد مانگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میری بات, جو جس چیز کی سٹیج وہ کہتے ہیں جی آج ابھی شواہد بتائیں ہمیں جج صاحب, بھئی ابھی تو ریمانڈ ہے, ابھی تفتیش ہونی ہے, چلان جائے گا تو شواہد بتائیں گے نا. ٹھیک ہے, آپ میری بات سمجھیں. دس از جوڈیشل ایکٹیویزم کہ عدالتیں تفتیش میں مداخلت کر رہی ہیں ایک شخص کو بچانے کے لیے. اچھا, جو آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. جب آپ تفتیش روکتے ہیں کسی معاملے کی تو آپ جب تفتیش ہی نہیں ہونے دیں گے تو پھر ملزم کو جو گناہ گار حکومت نے یا پروسیکیوشن نے کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نوٹس ہی معطل کر دیں گے ایف آئی اے کا, جب آپ الیکشن کمیشن کا نوٹس ہی معطل کر دیں گے. مطلب میں آپ کو اس کی ایک مثال بتاتا ہوں. ٹھیک. کہ عمران خان صاحب کے دور میں کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے. پہلا راؤنڈ ہار گئے. ایک آرڈیننس جاری کر دیا کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزراء کو کیمپین کرنے کی اجازت ہے. آرڈیننس جاری کر دیا کیونکہ آپ پہلا راؤنڈ ہار گئے تھے. اب آپ کو پتا تھا دوسرے راؤنڈ میں جنازہ نکل جائے گا, آپ خود جانا چاہتے تھے. الیکشن کمیشن آپ کو نوٹس دیتا تھا کہ یہ غیر آئینی آرڈیننس ہے, آپ پھر پہنچ جاتے تھے, وہ جرمانہ کرتا تھا, آپ ہائی کورٹ سے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیتے, وہ بھی 50,000 آپ سٹے لے لیتے تھے. اس طرح آپ عدالتوں کے پیچھے چھپ کر دھاندلی کرتے تھے. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ دھاندلی کرتے تھے. آج جو بہت نیک پارسا بنے ہوئے ہیں وہ اس ملک میں ڈسکا سے لے کر کے پی کے بلدیاتی انتخابات تک دھاندلیوں سے رونتے تھے, آرڈیننس کے ذریعے دھاندلی کرتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیج نہیں ہے. مطلب مجھے حیرانگی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران شواہد مانگے جا رہے ہیں کہ شواہد نہیں. وہ اس میں ایک جو ریزن ہے, ایک ریزن چونکہ آج یہ ڈسکس بھی ہوا ہے کورٹ کے اندر, وہ یہ ہے کہ جناب یہ گرفتاری اگر آپ نے ڈالنی تھی تو یہ پہلے بھی تو ڈالی جا سکتی تھی. عمران خان صاحب تو سال سے اوپر ہو گیا, اب اندر ہے, آپ پہلے ڈال سکتے تھے. آپ اس وقت کیوں ڈالتے ہیں؟ پہلے ایک شخص کو ایک ریلیف ملتا ہے کیس سے, آپ پھر گرفتاری ڈالتے ہیں, پھر ایک سے ریلیف ملتا ہے, پھر تیسرے میں ڈالتے ہیں. یہ سرکل کے اوپر بھی تو پھر کورٹ شک میں جاتا ہے نا کہ آپ کرنا آگے چاہ رہے ہیں. ایسا 1000 مثالیں ہیں. تو غلط ہے نہیں, پر صرف عمران خان کے لیے غلط ہیں, باقی سب کی گرفتاریاں جائز ہیں. باقی یہاں تو کورٹس یہ دیکھیں, یہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے نا یکساں نظام انصاف پر قائم ہے, کوئی عمران خانی نظام انصاف پر قائم نہیں ہے کہ آپ 24 کروڑ کے لیے اور نظام انصاف ہے اور ججز کے لیے, عمران خان کے لیے اور نظام انصاف ہے. یہ عمران خان کے لیے سنہری اصول ہیں اور باقیوں کے لیے عام اصول ہیں. یہاں تو طے کر دیں کہ گرفتاری جو ہے نئے کیس میں ڈالی ہی نہیں جا سکتی 24 کروڑ عوام کے لیے, لیکن اگر آج پنجاب میں, سندھ میں, کے پی میں, بلوچستان میں ڈل رہی ہیں اور صرف عمران خان کی نہیں ڈال سکتی تو پھر سوال ہوگا کہ یہ غیر معمولی انصاف ہے. ملک صاحب یہ اس سارے معاملے کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ واقعی اگر گرفتاریاں آپ نے ڈالنی ہیں تو سر وہ یہ جو پریس کانفرنس کرنے کے ذریعے آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے, آپ کے سارے حالات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں, آپ اگر اندر ہوتے ہیں تو آپ ریلیف بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال کے اندر. تو کیا یہ بھی نظام انصاف کا حصہ ہے؟ دیکھیں, اگر ہم سمجھیں کہ ہمارا پورا نظام انصاف 100% آئین اور قانون کے مطابق ہے تو میرے خیال میں ہم زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
یہ ہمارے اس پورے نظام کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں جو شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درست بھی نہیں کر سکے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پریس کانفرنس کر کے یا مسلم لیگ قائد اعظم بنا کے لوگ اپنے آپ کو ریلیف لے لیتے ہیں. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. پیپلز پارٹی پیٹ یارڈ بنی, پارٹیاں ٹوٹتی رہیں, لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے حوالے سے ریلیف مل جاتا تھا. یہی ریلیف جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک جماعت کے لیے, ایک شخص کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ابھی گرفتاری وہ بات کر رہے تھے, میں کئی جرنلسٹوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. ان کے ایک مقدمے سے ضمانت ہوتی تھی, دوسرا مقدمہ درج کر لیتے تھے. خان صاحب کے زمانے میں ہوتا رہا. جب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. کسی ایک فرد کو اگر آپ یہ ریلیف دینا چاہیں گے اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. ابھی سمینا بات کر رہی تھی, وہ کہتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڈیشی ایکٹیویزم تب ہوا جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی. افتخار چودھری صاحب کی تحریک آپ کو یاد ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک تھی. پکی گل ہے نہیں دیکھیں نا, ہم سوالات یہ اٹھاتے ہیں جی کہ ان کے اس وقت کے کیانی صاحب جی ان کی سپورٹ آ سکتی ہے, ہم یہی کہتے ہیں نا. لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے یا اس وقت کے صدر پاکستان تھے. دیکھیں یہ بات ہمیں اصل میں احساس یہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ججز یہ کام کرتے رہے. شوکت صدیقی صاحب کیا تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, کھڑے ہو گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ججز اپنی رائے ضرور رکھیں. ججز اگر یہ ٹلٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ تاثر پیدا کرنا شروع کر دیں کہ وہ کسی ایک شخص کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, شاید میں نے آپ نے لیکن مجھے صرف اس بات کی اجازت دیجیے, جو آپ نقطہ فرما رہے ہیں اس کے اندر, تو پھر اگر کسی جج کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے, آپ کی سے مراد آپ نہیں, کسی کی بھی رائے میری رائے سے بھی اگر مختلف ہو, تو میرے پاس تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے کہ میں اسے کہہ دوں کہ بھائی آپ کی جو ہے نا وہ پولیٹیکل افیلیشن کسی اور طرف ہے, اس وجہ سے آپ میرے حق میں فیصلہ نہیں دے رہے. یہ تو پھر بہت آسان طریقہ. اگر منصور صاحب دیکھیں, نہ ججوں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, نہ سوچ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, نہ رائے کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے. ان کا ضمیر کچھ کہتا رہے. یہ مریم نواز کا جملہ ہے. نہیں, یہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جملہ ہے, جو انہوں نے اسلام آباد بار سے خطاب میں کہا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند نہیں ہوں. میں پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہوں. انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھایا, اپنے ضمیر کا اٹھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اب جب مار دینا چاہیے ضمیر کو, مار دیں. آپ کہیں جی آئین اور قانون پرویل کرے گا ان کے ضمیر پہ, کیونکہ انہوں نے دے آر پیڈ فار دیٹ. وہ جاب ڈسکرپشن ہے ان کی. اصل نقطہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نا, میرے خیال میں وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے نا کہانی. آپ 3 دن کو 15 دن نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. ایک جماعت کی سہولت کاری نہیں کر سکتے. اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, آپ سہولت کاری نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین سے نکل کر. اچھا, میں یہ قاضی فائز صاحب نے بھی یہ میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں عدالتوں, قانون کا احترام, آئین کا احترام. کوئی ایسا شخص کہ نا جو واقعی آئین کو مانتا ہو تو پھر تو میں بھی تسلیم کر لوں, آپ بھی, سمینا بھی, مزمل صاحب بھی. مجھے ایک بات بتائیے, آپ بڑے باخبر آدمی ہیں, کہ آپ کو نہیں پتا خان صاحب جب لوگوں سے بلا کے بتایا کرتے تھے کہ ججز اور اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, پاناما کیس میں نواز شریف کو نکال دیں گے, کس آئین کے تحت آپ بات کرتے تھے, کس قانون کے تحت آپ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کی سیاست ہم ختم کرنے جا رہے ہیں؟ کون؟ میں, اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر. یہ جب آپ ایگزامپل دے رہے ہیں نا, یہ جو تھوڑی دیر پہلے بھی ایگزامپل دی گئی ہے, وہ آپ کا نقطہ یہی ہے کہ جی خان صاحب نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے عدلیہ کا ہاتھ مروڑا ہوا ہے, ایسے ہی ہے نا, عدلیہ کو استعمال کیا ہوا ہے. اس میں ایک پرابلم پتہ کیا ہے, اس ٹیکنیک میں اور یہ اس دلیل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے نظام انصاف کے اندر یہ جو پولیس مقابلے کا کانسیپٹ ہے نا, آپ اس کو ایکچولی صحیح ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی وہ ڈاکو تھا, ہم نے گرفتار کیا, باہر لے کر گئے, ایک منٹ, ہم جنگل میں لے کر گئے اور اس کو گولی مار دی, وہ ڈاکو تھا, ہم نے گولی مار دی. تو اسی طرح کیونکہ خان صاحب نے ماضی کے اندر سب کچھ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے لوٹ مار کے, فرض کریں ڈکیٹی کر کے, آئین قانون توڑ کے ایک بڑی امپائر کھڑی کر لی ہے, آپ اس امپائر کو لے کے بیٹھ کے کہتے ہیں اب بھول جائیں, میں نے آئین توڑا تھا, قانون توڑتے, اس کو بھول جائیں, میری امپائر بن گئی, اس کو چلنے دیں. سر اس امپائر کو اب میرا بلیک منی وائٹ ہو گیا, اس کو گرانا پڑتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہم اکثر کہتے ہیں, جو عدلیہ کے حوالے سے یا انصاف کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں, اکثر ہمارے لوگ باقی بعض لوگ تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے کیا, یہ دیکھیں جی فلاں صاحب نے کیا, مسلم لیگ نون چڑھ دوڑی تھی عدالتوں کے اوپر. میں اکثر شاید پاکستان کی تاریخ سے لوگ ہمارے دوست شاید اس طرح آگاہ نہیں ہوتے. عدلیہ پہ جب بھی اٹیک ہوا ہے, صرف ریسنٹ کے پچھلے چند سالوں کی مثال ہے, دانیال عزیز صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, طلال چوہدری صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, نیال ہاشمی صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے,
جو کچھ میاں نواز شریف کے ساتھ مقدمات میں کیا گیا، کتنی پیشیاں، 109 پیشیاں، 113 پیشیاں. آپ دونوں سے آپ کا پوائنٹ جو ویلڈ ہے، اس کے مقابلے میں اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کہا آپ ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے.